اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے کھولیں، آئیے دعائیہ طور پر ہم صرف 1 یا 2 ورس گاتے ہوئے ہم گائیں گے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو خداوند کی طرف لگائیں۔ اس کی صرف 1 آیت ہم گاتے ہوئے، پہلی آیت۔ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ۔ تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف کرتے ہیں باپ زمانے کہ تو نے ہمیں اپنا زندہ پاک کلام دیا۔ رائے خدا اب تجھ سے منت ہے، جب کہ ہم اس کو مل کے سب سیکھنے جا رہے ہیں، ہمارے ذہنوں کو، دلوں کو، خیالوں کو تو کھول، ہر قسم کی اے خداوند دھیان میں جو بھی رکاوٹ ڈالنے والی چیز ہے وہ تیرے یسوع نام سے ہٹ جائے، اور ہم تیرے پاک کلام پر تھوڑی دیر کے لیے غور کر سکیں۔ رائے خداوند عبادت کی باقی ماندہ حصے میں بھی تو ہمارے ساتھ ہو، تو پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ پلیز ہیو اے سیٹ۔ خداوند کے جی اٹھنے کے دن، اس کی یاد میں ہم منا رہے ہیں عید قیامت المسیح، جس کو ہم عید بھی کہتے ہیں اور جس کو ایسٹر بھی کہتے ہیں، اور اس کو گو کے روحانی طور پر پوری دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کمرشل طور پہ یا دنیاوی طور پہ بھی دنیا اس کو مناتی ہے، بزنس کے طور پہ مناتی ہے، اور یہ اس طرح کی عید تو نہیں ہے جیسے کہ ہمارا بڑا دن ہے، کرسمس ہے، لیکن بزنس کے حساب سے یہ اس سے تھوڑی کم ہے، لیکن پھر بھی اس میں بہت سارے تحفے تحائف لیے اور دیے جاتے ہیں، کارڈز دیے جاتے ہیں، خاص طور پہ پھولوں کی پھول دینے کا اس کے اندر، اور پھول سجانے کا اور رکھنے کا چرچز کے اندر اور گھروں کے اندر، یا ایک دوسرے کو دینے کا رواج بہت عروج کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ہم کیونکہ یہ ایسٹر یا عید قیامت المسیح بہار کے دنوں میں آتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اچھے دن ہو جاتے ہیں، دھوپ زیادہ شائنی دن ہوتے ہیں، اور پھول نکلے ہوتے ہیں، اور پھول نکلنا بھی ایک نئی ایک لمبے ونٹر کے بعد، پھر ویسٹ کے اندر تو بہت سردی پڑتی ہے، لیکن جب یہاں پہ زیادہ دھوپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، دن نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک تاریکی کے بعد ایک نیا دن چڑھا ہے۔ تو اس کو آپ اسپرنگ اوکیجن فیسٹیول بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، بہار کا موسم ہے اور بہار کی عید بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آج حوالے جو ہم نے پڑھے خداوند کے پاک کلام میں سے، ہم نے پڑھے کہ یہ مریم مگدلینی کا یہاں پہ بیان ہے کہ وہ صبح صبح قبر کے اوپر جاتی ہے، اور وہاں پر وہ جب دیکھتی ہے کہ پتھر قبر سے ہٹا ہوا ہے، تو وہ جا کے دوسرے شاگردوں کو بتاتی ہے کہ وہ میرے یسوع کو اٹھا لے گئے اور معلوم نہیں کہ اس کو کہاں پر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر آج بھی
خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایمان بہت ڈاواں ڈول ہیں کہ پتہ نہیں خداوند یسوع زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور یہ بالکل ایک ایسا ہی بیان ہے جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، جو کہ مریم مگدلینی کو پیش آتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا ہے۔ قبر خالی ہے اور پتھر ہٹا ہوا ہے اور باڈی نہیں مل رہی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ مرنے والے کی اگر قبر خالی ہے اور پتھر ہٹا ہوا ہے اوپر سے یا آگے سے پتھر ہٹا ہوا ہے اور اس کی باڈی نہیں مل رہی، تو وہ مرا ہوا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اور یہ بڑی تاریخی بات ہے، یہ میرے اور آپ کے یا کسی اور کی بے یقینی کے اوپر منحصر نہیں ہے، یہ تاریخی بات ہے۔ کرسچن کیلنڈر جو کہ گریگرین پوپ گریگری نے جو شروع کیا تھا غالباً 17ویں صدی میں، وہ کیلنڈر ہمیں بتاتا ہے، یہ کیلنڈر ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا یہ کیلنڈر ہے، اور ان کو اب 2000 اور اتنے سال ہو گئے ہیں زندہ ہوئے۔ یہ سب سے بڑی اس کی بات کی گواہی ہے۔ پھر جو بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، ان کتابوں کے اندر بیفور کرائسٹ اور آفٹر کرائسٹ لکھا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں، یہ بڑی تاریخی باتیں ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ باڈی نہیں ملی ہے۔ تو جس آدمی کی باڈی نہیں ملتی ہے، 2 چیزیں ہیں اس کے بارے میں، یا تو وہ مرا ہی نہیں ہے یا مرا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مرا ہے اور وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہو گیا تھا اپنے کہنے کے مطابق، وہ زندہ ہو گیا تھا۔ جب فقیر اور فریسی اس کو کہتے تھے کہ تو نے ہیکل کو صاف کیا، کوڑا بنا کے، اس نے سب کو، کبوتر فروشوں کو، سب منی ایکسچینجز کو اس نے کوڑے مار مار کے ہیکل سے باہر نکال دیا، تو اس نے کہا کہ یہ کام تو کس اختیار سے کرتا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم یہ مقدس ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ مقدس۔ اور پھر پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم خداوند کے مقدس ہیں۔ یہ وہ اپنے جسم کے بارے میں کہتے تھے، یہ مقدس ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ وہ اس کو اس بات کا اختیار تھا، وہ بااختیار تھا۔ جو دوسروں کو زندہ کر سکتا ہے، جو دوسروں کی جان کے اوپر اختیار رکھتا ہے، کیا وہ اپنی انسانی بدن پہ اختیار نہیں رکھ سکتا تھا؟ رکھ سکتا تھا، اور وہ اس کے کہنے کے مطابق ہی ہوا۔ اس نے کہا اور ہو گیا۔ جیسے اپنے پیدائش کی کتاب میں بالکل شروع میں پڑھا، آپ دیکھتے ہیں جب کائنات تخلیق ہو رہی تھی تو اس کے کہنے سے تخلیق ہو رہی تھی۔ اس نے کہا تو زمین بن گئی، آسمان بن گئے، اور اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، روشنی ہو گئی، اور پھر اس نے اندھیرا کیا، اندھیرے کو روشنی سے جدا کیا، پھر سورج بنا، پھر یہ ساری چیزیں بن گئیں، اس کے کہنے سے بن گئیں۔ قدرت والا خدا ہے، اس نے کہا اور وہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس کو 3 دن کھڑا کر دوں گا۔ وہ اپنے بدن کے بارے میں کہتا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ زندہ ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ زندہ ہونے کے بعد ایک دم سے ہی آسمان کے اوپر چلے گئے، وہ شاگردوں کو نظر آئے، اور سب سے چھوٹا یا عمر میں جو سب سے چھوٹا شاگرد تھا وہ مقدس یوحنا تھا، جس کی کتاب میں سبھی ہم نے حوالہ بھی پڑھا، اور اس کے اوپر ایک بلیسنگ تھی جو کہ خداوند نے صلیب کے اوپر اس سے کہی تھی کہ تو دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اس کی ماں کو کہا، اپنی ماں کو کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور وہ اس کو ماں بنا کے اپنے گھر لے گیا، مقدسہ مریم کو ماں بنا کے لے گیا، اور اس نے مقدسہ مریم کی خدمت کی، اور اس کی عمر اس زمین کے اوپر دراز ہوئی،
5वें حکم کے مطابق. 5th commandments جو زندہ خداوند کے 10 احکام میں سے 5واں حکم ہے، اس کے مطابق اس کی جو وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں پر کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس زمین کے اوپر دراز ہو، اس کے مطابق یوحنا کی عمر بھی دراز ہوئی. خداوند یسوع مسیح اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، بہت سالوں کے بعد اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، جب کہ وہ بڑھاپے میں ہے، آخری عمر میں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، پتمس کے جزیرے پہ وہ قید ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو بالکل مردہ سا ہو کے اس کے قدموں میں گر جاتا ہے. وہ ایسی ایک شخصیت تھی جس کو مقدس یوحنا دیکھتا ہے اور اس کا بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ اس کے قدموں میں مردہ سا ہو کے گر جاتا ہے. لیکن خداوند یسوع اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک طریقے سے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے، وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یہ یوحنا عرف کا مکاشفہ پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں ہے. اس پہ ظاہر ہوتے ہیں. وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، 500 لوگوں کو ایک ساتھ دکھائی دیے. اس کے بعد اماؤس کی راہ پر چلتے ہوئے شاگردوں پہ اور دوسرے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، اور 40 دن تک وہ اس سرزمین کے اوپر رہے، اور بھی انہوں نے بہت سارے معجزے کیے. اور پھر وہ یوحنا پر ظاہر ہوتے ہیں، اور آخر میں پالوس رسول خود کہتا ہے کہ وہ ادھورے دنوں کی پیدائش، اور اس کے اوپر وہ ظاہر ہوتے ہیں. پالوس رسول پہ وہ ظاہر ہوتا ہے. دمشق کی راہ پر جب پالوس رسول جا رہا ہوتا ہے کلیسیا کو ستانے کے لیے، تو اس کے اوپر وہ ظاہر ہوتے ہیں. میرے عزیزو، صرف یہی ثبوت نہیں، اس کے علاوہ وہ آپ پر بہت دفعہ زندگی میں بہت دفعہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے کے وسیلے سے، اپنے حکموں کے وسیلے سے، پاک کلام کے وسیلے سے، اپنے خادموں کے ذریعے سے. اور کبھی کبھی وہ ہمارے دروازے پہ کبھی نوک ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ہم کھولتے ہیں، کوئی بھوکا ہوتا ہے دروازے کے اوپر، ہم دروازہ کھولتے ہیں، کوئی ننگا ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند ہوتا ہے. خداوند اس کے ذریعے سے ہم پر ظاہر ہوتا ہے، اور ہم اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور خداوند اس بات پہ خوش ہوتا ہے. اور یقیناً انہی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ مبارک ہیں وہ سب لوگ مبارک ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا کلیم کرتا ہے کہ جب میں بھوکا تھا، جب میں ننگا تھا، جب میں ضرورت مند تھا، تو نے میری بھوک کو نہ مٹایا، تو نے میری ضرورت کو پورا نہ کیا. وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہیں. یہ زندہ خدا کی سارے ثبوت ہیں کہ وہ زندہ ہے. ہم ایک اور ثبوت دیکھتے ہیں جو کہ خداوند کے زندہ ہونے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کو روز بروز لوگ خداوند میں آ رہے ہیں، اس کو قبول کر رہے ہیں، اور اس کی عالمگیر جو کلیسیا ہے وہ بڑھ رہی ہے. عالمگیر طور پہ چرچ گروتھ ہو رہی ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں. اور یہ بات سب سے پہلے اعمال کے 2 باب کی 41ویں آیت سے شروع ہوئی، جبکہ پطرس نے پاک کلام کو پیش کیا اور لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی، اور وہ 3000 لوگ اسی دن وہ خداوند کو انہوں نے قبول کیا. میرے عزیزو، دنیا میں 2.4 بلین مسیحی ہیں، دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی، 2.4 بلین مسیحی ہیں. اور پطرس کو اس نے کہا تھا متی کے 16ویں باب کی 16ویں آیت میں کہ اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا کو قائم کروں گا. پتھر، راک، ہارڈ، سخت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں،
ویری ایسی زمین جس میں آپ کو کوئی ہوپ نہ ہو کہ وہ آپ کو کوئی گھاس وہاں پہ اگے گی یا وہاں پہ کوئی درخت اگے گا، یا اگر آپ وہاں پہ کوئی پودا لگا دیں تو وہ بڑھے گا۔ لیکن پطرس کو کہا کہ میں اس چٹان پر اپنی کلیسیا کو قائم کروں گا۔ پطرس کے ذریعے سے خداوند نے کام کیا، دوسرے شاگردوں کے ذریعے سے کام کیا، اور اس کے بعد وہ ہم سب لوگوں کے وسیلے سے بھی کام کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو خداوند کے پاس ہم لانے کا باموجب بنتے ہیں۔ چرچ گروتھ صرف نمبر وائز نہیں ہے، تعداد کے اندر ہی نہیں بڑھ رہے ہم اسپرچولی، ہم روحانی طور پر بھی بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں روز بروز دعائیا گروپس کھل گئے ہیں، عبادتی پروگرامز ہو رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر ہو رہے ہیں، ہل سانگز جیسے چینلز کھلے ہوئے ہیں، گاڈ چینل جیسے چینلز ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی انڈیا اور پاکستان میں بہت سے ایسے چینلز ہیں جن کے ذریعے سے لوگ گھر بیٹھے ہر وقت جب چاہیں وہ سوئچ کو آن کریں اور عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دعائیں، اسپیشل دعائیں ہو رہی ہیں، اور بہت اچھا، میڈیا نے تو بہت آسانی کر دیا۔ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو پاک کلام پڑھ نہیں سکتے تھے، اور جو انتظار کرتے رہتے تھے کہ 7 دن کے بعد جب سنڈے ہوگا یا سیٹرڈے ہوگا یا UAE میں فرائیڈے ہوگا، کیونکہ عرب کے علاقوں میں تو وہاں تو فرائیڈے کو چرچ ہوتا ہے، تو تبھی ہم پاک کلام کو سن سکیں گے۔ آج کل تو یہ چیزیں بالکل میڈیا نے بالکل ختم کر دیا۔ آپ جب چاہیں یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں، ویب سائٹس ہیں وہاں چلے جائیں، فیس بک پہ لوگ لائیو عبادات کر رہے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ ان کی عبادات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر میں بڑے ہیں لوگ، روحانی طور پر اسپرچولی بڑے ہیں، اس لیے کہ خداوند زندہ ہے، اس کا پاک کلام زندہ ہے، اور وہ زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ دعا کی جاتی ہے ان کے لیے، اور وہ خداوند دعاؤں کو سنتا ہے، اور ان کا ایمان بڑھتا ہے، دعا کرنے والے کا ایمان بڑھتا ہے، دعا کروانے والے کا ایمان بڑھتا ہے، اور اس طرح ہم سب مل کے نمبر میں اور روحانی طور پر بڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، زندگیاں بدلتی ہیں، یہ ثبوت ہے۔ صدیوں سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، یسوع خود سب کی زندگیوں کو بدل رہے ہیں، اور جیسا کہ پاک کلام میں لکھا تھا، حزقیل کی 36ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا تھا کہ میں ان سب کو نیا دل اور نیا روح دوں گا۔ گوشتین دل دیتا ہے خداوند، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ گوشتین دل دیتا ہے، پتھر دل نہیں دیتا جو محسوس نہیں کر سکتا، گوشتین دل دیتا ہے۔ اور ہم نے رومیو کا 12واں باب دیکھا، اس میں ہم نے ساری باتیں جو ہیں وہ تبدیل شدہ زندگی کے آثار دیکھے۔ ثبوت ہے، زندگیاں بدلتی ہیں اور ہماری سوچیں بدل جاتی ہیں، ہماری سوچیں بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ رومیو کے 12ویں باب کی 2 آیت میں دیکھیں تو یہاں پر صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، سوچیں بدل جاتی ہیں ہماری۔ یہ خداوند کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ ہماری سوچوں کو بدل دیتا ہے۔ ہم جو ہر وقت سیکولر گیت اور ٹی وی دیکھتے رہتے تھے، اب نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمارا بار بار خبریں دیکھنے کا ہمارا جو شوق تھا وہ بدل گیا ہے۔ اب ہم سیکولر سینماز میں جانا ہم نے بند کر دیا ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی مقدس مجمع ہے، مقدس محفل ہے، وہاں پر ہم جائیں۔ اور یہ رومیو کے 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، جو کہ پالوس رسول کہتا ہے، اور اس جہاں کی ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ سوچیں بدل گئیں، زندگی میں تبدیلی آ گئی، زندہ خدا کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے کام دیکھ لیے، ہماری سوچیں بدل گئیں، اور پھر ہماری زندگی کے اندر تجربات، خداوند کو کیا معلوم ہے، تجربات سے ہم معلوم کرتے رہتے ہیں۔
ہم نے کوئی نیک کام کیا، ہم نے خداوند کے حکم کے مطابق کام کیا اور خداوند نے ہمیں اطمینان دیا، خداوند نے ہمیں تسلی دی، اور یہ ہمارے لیے ایک تجربہ ہوا، ہم نے اس تجربے کو کیا، ہم نے شکر گزاری کی دعا کی، ہم نے شکر گزاری کا گیت گایا، ہم نے شکر گزاری کے طور پر چرچ میں کچھ دیا، اور خداوند نے اس کے صلے میں ہمارے دل کو خوشی سے بھر دیا۔ یہ ہمارا تجربہ ہوا اور ہم نے جانا کہ یہ خداوند نے قبول کیا ہے۔ تبدیل شدہ زندگیاں، کیونکہ خداوند زندہ ہے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اور جب وہ تبدیل کرتا ہے تو ہمارے اندر خدمت کرنے کا جذبہ، سرو، کیونکہ ہمارا بھی ایسا سردار کاہن تھا جو کہ خدمت کرنے والا تھا، وہ خدمت کرنے والے بادشاہ کے طور پہ ہمارے پاس آیا تھا۔ متی رسول اس کو خدمت کرنے والے بادشاہ کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اور رومیو کے 12ویں باب کی 6 آیت میں اس کے بارے میں لکھا ہے، 6 آیت میں لکھا ہے کہ آپ کو جب آپ کی زندگی جب تبدیل ہو گئی ہے، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے مطابق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے۔ کیا خدمت آپ کو ملی ہے؟ خدمت کرنا، خدمت، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ اور 12ویں آیت میں ہے کہ خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ خداوند کی خدمت صرف خداوند کے گھر میں ہی نہیں، خداوند کے بندوں کی خدمت کرنا بھی خداوند کی خدمت ہی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں کبھی ناگوار بھی لگتا ہے، کوئی ہمارے گھر میں آ جائے، خاص طور پہ خداوند کا کوئی خادم گھر میں آ جائے، اور جب کبھی ہم اس کو وقت نہیں دیتے ہیں، جب ہم اس کے لیے دروازہ نہیں کھول پاتے ہیں، جب ہم ناگواری ظاہر کرتے ہیں، تو میرے عزیزو، یہ خداوند کی خدمت نہ کرنے کے برابر ہے۔ خداوند نے اپنے بندے کو بھیجا ہے کوئی پیغام دے کے، آپ کے لیے کوئی بلیسنگ دے کے، کوئی برکت دے کے، اگر آپ اس میں سستی کرتے ہیں تو یہ خداوند کی خدمت کرنا نہ ہوئی، اور یہ تبدیل شدہ زندگی کے اثرات بھی نہیں ہیں۔ اور پھر ہم واپس مریم مگدلینی پہ آ جاتے ہیں، جو کہتی ہیں کہ خداوند کی لاش، خداوند کے باڈی کو نہ پا کر وہ کہتی ہے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اس کو کہاں رکھ دیا۔ پھر ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا خداوند زندہ ہے کہ نہیں۔ تبدیل شدہ زندگیاں بتاتی ہیں کہ خداوند زندہ ہے، اور جن کی زندگیوں میں یہ نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا ان کی زندگیاں تبدیل ہی نہیں ابھی ہوئی ہیں۔ پھر 12ویں رومیو کے 12ویں باب کی 11ویں آیت میں ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو، کوشش میں سستی نہ کرو، 11ویں آیت میں ہے کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو۔ یہ اس آیت سے پہلے کی ہے، جو میں نے 12ویں آیت پڑھی اس سے پہلے کی ہے۔ کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، پاک کلام کو پڑھا ہے، پڑھنا شروع کیا ہے، اور ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا، پھر اس کے بعد ٹائم نہیں ملتا، ڈیوٹیز ہیں، صبح میں جلدی جانا ہے، اور نائٹ کر کے آیا ہوں میں نہیں پڑھ سکتا، صبح میں نہیں پڑھ سکتا کہ میں نائٹ کر کے آیا ہوں، یا صبح کام پہ جانے کی جلدی ہے، میں پاک کلام نہیں پڑھ سکا۔ کوشش کریں، اگر آپ جتنا ٹھہرایا ہے، جتنے چیپٹرز آپ نے ٹھہرائے ہیں، اگر وہ سارے نہیں آپ پڑھ سکتے تو کچھ نہ کچھ پڑھیں، اس میں سے جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، لیکن کوشش ضرور کرتے رہیں، کیونکہ یہ خداوند کو پسند ہے۔ اور پھر مستقل مزاجی، زندہ خداوند جو ہماری
زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ مستقل مزاجی ہے. پرسسٹنٹ، وی آر پرسسٹنٹ ان آور ورک یا ان آور گاڈلی ورک. ایسا نہیں ہے کہ 2 ہفتے تو یہاں پر آ گئے اور اس کے بعد ہم 2 ہفتے کہیں اور چلے گئے، 3 ہفتے ہم گھر میں بیٹھے رہے. اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو صرف ایسٹر یا سنڈے یا صرف کرسمس ہی چرچ میں آتے ہیں، جہاں لوگوں سے ملتے ہیں، جو خداوند کے لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں. پرسسٹنٹ، مستقل مزاجی نہیں ہے. دعا کرنا شروع کی کہ ہاں میں صبح اٹھ کے دعا کیا کروں گا، 4 بجے اٹھ کے میں دعا کروں گا، بڑے جوش کے ساتھ اس پریکٹس کو شروع کیا. لیکن 1 دن کیا، 2 دن کی، 3 دن کی، اور اس کے بعد پھر بس نیند ہی غلبہ ایسا پاتی ہے کہ میں اٹھ کے دعا کر ہی نہیں سکتا، یہ تو میرے لیے مشکل ہی بہت ہے، میں تو یہ قربانی دے ہی نہیں سکتا. میری عزیزو، یہ تبدیل شدہ زندگی نہیں ہے. اور ایسا کرنے سے ہم خداوند کے زندہ ہونے کا اقرار نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم خدمت نہیں کرتے ہیں، اگر ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، اگر ہم میں مستقل مزاجی نہیں ہے، تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں سے خداوند کے زندہ ہونے کا ثبوت نہیں دیتے ہیں. 2 کرنتھیوں کے 4 باب کی 16ویں آیت میں ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گویا ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے. مستقل مزاجی یا پرسسٹنٹ ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے. کمیونٹی ورک ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے جب ہم خداوند ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے اور ہم دوسروں کے لیے ماڈل بن جاتے ہیں. مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو. یہ 12ویں باب کی 13ویں آیت ہے. مسافر ہیں. نیک سامری کی آپ نے تو ہم نے یہاں پر سیکھی، مل کے بھی سیکھی، اس چرچ کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے چرچز کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ جب ہم مسافر پروری سے اپنی جان کو چھڑواتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے، ہمیں تو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، ہمیں تو اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، ہمیں تو اس کے لیے چائے بنانی پڑے گی، ہمیں تو گھر کی صفائیاں پہلے کرنی پڑیں گی کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی آ رہا ہے. میرے عزیزو، یہ نشانات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم زندہ خداوند نے ہماری زندگی کو تبدیل نہیں کیا ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو گیا ہے. ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کے زندہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوئی ہیں. میرے عزیزو، کرنتھیوں کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا مسیح ہمارے وسیلے سے خود التماس کرتا ہے اور ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. اب خدا کے لوگ تو یہی ہیں جو ضرورت مند ہیں، جو ننگے ہیں، بھوکے ہیں، مسافر ہیں، خداوند کے خادم ہیں، یہی ہیں خداوند کے ایلچی اور خداوند کے بندے تو یہی ہیں. تو جب ہم نے ان سے میل ملاپ نہیں کرنا ہے تو پھر ہم نے خداوند سے میل ملاپ نہیں کرنا ہے. اور یوحنا کے پہلے باب کی 30 آیت میں ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ہم سب انسانوں کو بھی اسی نے بنایا اور باقی ساری چیزوں کو بھی اسی نے بنایا. یوحنا کے 15ویں باب کے 4 اور 5ویں آیت میں ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے. جو اس میں قائم ہے وہی پھل لا سکتا ہے. جو اس میں قائم رہتا ہے اسی کو اس کے زندہ ہونے کا اعتبار اور زندہ ہونے کا
کا ثبوت ملتا ہے، اس کی زندگی سے ثبوت ملتا ہے۔ لیکن جب ہم اس میں قائم نہیں رہتے ہیں میرے عزیزو، تو پھر ہم اس میں پھل نہیں لاتے ہیں۔ میں تم میں اور تم مجھ میں، جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں قائم رہتا ہوں اور وہی بہت پھل لاتا ہے۔ اور دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ خدا یسوع مسیح نے زندہ ہو کر ہم سب کو نیا کر دیا ہوا ہے۔ بہت دفعہ دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے، لگتا ہے کہ خداوند زندہ ہے، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ ضرور ان ساری پرسیکیوشنز کو، ان سارے نہتوں کو جو مر جاتے ہیں ایک بم بلاسٹ میں 100 کے حساب سے مر جاتے ہیں، وہ ان کو بچا سکتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ دنیا کے واقعات کو دیکھ کر، عذار رسانیاں کو دیکھ کر، لیکن یہ تو کلام کے مطابق ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا یوحنا کے 15ویں آیت کی 18ویں آیت میں، 15ویں باب کی 18ویں آیت میں، یوحنا کے 15ویں باب کی 18ویں آیت میں ہے کہ انہوں نے مجھ سے نفرت کی وہ تم سے بھی کریں گے، انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا یہ تم کو بھی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں تو ہونی ہیں، آخری وقت ہے۔ ہمارا ایمان ڈاواں ڈول نہ ہو، ہم اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع کو زندہ رکھیں، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اور وہ جب زندہ ہوئے تھے تو وہ صرف خود ہی زندہ نہیں ہوئے تھے، بہت ساری، لکھا ہے کہ بہت ساری قبریں پھٹ گئیں اور ان میں سے بہت سارے مردہ زندہ ہو گئے، اور وہ مقدس شہر میں گئے اور بہت سارے لوگوں نے ان کو وہاں پر دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح اب بھی جب ہماری زندگیوں میں وہ پیدا ہوتے ہیں، جب ہم انہیں قبول کر لیتے ہیں، اور جب ہمیں ڈھونڈتے ہیں، مریم کی طرح ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی نہیں یہ خالی ہے، قبر بھی خالی ہے، پتھر بھی لڑکا ہوا ہے، اور پتہ نہیں خداوند کہاں ہے۔ اور جب ہم اس کے بعد اس کو پا لیتے ہیں، جب وہ ہم پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور یہ مریم ہی ہے جس کے اوپر سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوتے ہیں، تو ہم پھر یسوع کو پا لیتے ہیں۔ مریم نے یسوع کو پا لیا تھا، ہم بھی اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو پا لیتے ہیں، اور پھر ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس میں خدمت کرنے کا جذبہ، مسافر پروری کا جذبہ، پیار کا جذبہ، اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے، اور ہماری زندگیاں تبدیل شدہ زندگیاں ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع ہماری زندگیوں میں زندہ ہے۔ اور میرے عزیزو، دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں، تنگی ہے، کال ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، پرسیکیوشن ہے، ہمارے ایمان کو کم نہ کرنے پائے، کسی طریقے سے بھی ہمارا ایمان ڈاواں ڈول نہ ہو، ہم خداوند یسوع کو اپنی زندگیوں میں اسی طرح زندہ رکھیں۔ اور آج اس پاک کلام کے وسیلے سے خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں۔ بھائی مکھن سے درخواست ہے کہ وہ پاک کلام دی شکر گزاری دی دعا کرو کہ خداوند نے سانوں اج سکھایا، تے شکر کرو یہ دے۔ اسی پاک کلام دی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ چلو اج تسی یہ والی دعا سن لو تے پھر نیکسٹ ٹائم تسی کریو، اس دعا نو یاد رکھیو۔ اسی طرح شکر کر رہے ہیں پربھو کہ تو سانوں اپنا زندہ پاک کلام دیتا۔ اسی تیرے شکر گزار ہاں کہ جنہاں نے بھی اینوں پڑھیا انہاں دے اسی شکر گزاری کر رہے ہیں، تے اسی شکر کرنے ہیں کہ اے سانوں نویاں ایسیاں راواں وکھاوندا وے جڑا وہ راواں جڑیاں کہ سانوں تیرے ول لے جاندیاں نے، تے ساڈے ایمان نو مضبوط کردا وے پاک کلام، یہ دے لیے اسی طرح شکر کرنے ہیں۔ آمین۔ آئیے اپنی آواز کو خداوند کی حضوری میں بلند کریں، اور ہم گاتے ہوئے
خداوند کی حمد کریں گے، اپنی آوازوں کو نذرانہ خداوند کے حضور میں پیش کریں گے، اور اپنے مالی طور پر بھی اپنے نذرانے خداوند کے حضور میں پیش کریں گے۔